پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عام کی انہوں نے تعریف کی تھی۔ عام ہر وہ لفظ ہے جو شامل ہو افراد کے مجموعے کو، چاہے یہ شمولیت لفظاً ہو جیسے ہمارا قول مسلمون اور مشرکون، یا یہ شمولیت معنن ہو، لفظاً تو نہ ہو لیکن معنن ہو جیسے ہمارا قول من اور ما۔ اب یہاں سے خاص کا حکم بتا رہے ہیں، تعریف بتا دی عام اور خاص کی، اب حکم بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَحُکْمُ الْخَاصِ مِنَ الْكِتَابِ، اور کتاب اللہ کے لفظ خاص کا حکم یہ ہے، کتاب اللہ کے لفظ خاص کا حکم یہ ہے وجوب العمل بہ، کہ اس پہ عمل کرنا واجب ہے، لا محالتہ، یقینی طور پر۔ کہتے ہیں بھائی کتاب اللہ کے لفظ خاص پر خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا واجب ہے، یقینی اور قطعی طور پر۔ یقینی، اگر کتاب اللہ کے لفظ خاص سے کوئی حکم جاری ہو رہا ہے تو اس پہ عمل کیا جائے گا قطعی طور پر، یقینی طور پر۔ یہ کیا ہے؟ کتاب اللہ کے لفظ خاص کا حکم۔ کہتے ہیں وہ حکم الخاص من الکتاب، اور کتاب اللہ کے لفظ خاص کا حکم یہ ہے وجوب العمل بہ لا محالتہ، کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے یقینی طور پر۔ فإن قابلہ، کہہ رہے ہیں پس اگر اس کے مقابل میں، اس کے مد مقابل میں خبر الواحدی اب القیاسی، اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے، اس کے مقابلے میں خبر واحد یعنی حدیث آ جائے، اب القیاس یا قیاس آ جائے۔ قیاس اسے کہتے ہیں جو ذہن جو انسان کی رائے سے ہو، رائے کو قیاس کہتے ہیں، انسان کی رائے کو، اور خبر واحد حدیث کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر کتاب اللہ کے لفظ خاص کے مقابل میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تب کیا کیا جائے گا؟ تب کہہ رہے ہیں فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، تو اگر دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو، مثال کے طور پہ قرآن کی آیت ہے، اس سے ایک حکم صادر ہو رہا ہے، اب ایک حدیث ہے، اس سے بھی ایک حکم ثابت ہو رہا ہے، اس سے بھی مثال کے طور پہ کتاب اللہ سے کچھ حکم الگ ثابت ہو رہا ہے اور حدیث رسول سے الگ حکم ثابت ہو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں آ گیا اسی سیم مسئلہ، مختلف مسئلہ لیکن ایک ہی جنس کا، کتاب اللہ سے بھی ہو رہا ہے اور حدیث سے بھی ہو رہا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں اس کو جمع کرنا اگر ممکن ہو، دونوں کو جمع کرو اور جمع کر کے پڑھو، اگر مسئلہ صحیح بیٹھے، جمع کرنا ممکن ہو، تو کہہ رہے ہیں لفظ خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر اگر عمل کرنا ممکن ہوگا دونوں پر، قرآن پر بھی اور حدیث پر بھی، تو کہہ رہے ہیں تب تو قرآن اور حدیث دونوں پہ عمل کیا جائے گا، اور اگر جمع کرنا دونوں کو ممکن نہ ہو، حدیث کچھ کہہ رہی ہے قرآن کچھ کہہ رہا، تو پھر حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن پہ عمل کیا جائے گا۔ دیکھیں عبارت دیکھیں، کہتے ہیں فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، اور اگر ان دونوں کے درمیان جمع کرنا ممکن ہو بدون تغییر فی حکم الخاص، خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، یعنی خاص کا حکم بھی نہ بدلے اور خبر واحد خاص کے ساتھ جمع ہو جائے، اگر یہ ممکن ہو، کہتے ہیں یعمل بہما، تو دونوں پہ عمل کیا جائے گا، اور اگر ممکن نہ ہو وَإِلَّا يَعْمَلُ بِالْكِتَابِ، ورنہ کتاب اللہ کے لفظ خاص پہ عمل کیا جائے گا۔ مسئلہ سمجھیں کہ اگر کتاب اللہ کے لفظ خاص کے مقابل میں، مد مقابل میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو پہلے انہیں تطبیق دیں گے، جمع کریں گے، اگر جمع کرنا ممکن ہو تو جمع کیا جائے گا اور عمل کیا جائے گا دونوں پر، اور اگر جمع کرنا تطبیق کی کوئی صورت نہ بنتی ہو تو اب کتاب اللہ پہ عمل کیا جائے گا اور خبر واحد یا قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ دیکھیں
فَإِنْ قَابَلَهُ، تو اگر اس کے مقابل میں کتاب اللہ کے لفظ خاص کے مقابل میں خبر واحد یا قیاس آ جائے، فَإِنْ أَمْكَنَ، اگر ممکن ہو ان دونوں کے درمیان جمع کرنا، یعنی اگر دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر اگر دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو، یعمل بہما، تو دونوں پہ عمل کیا جائے گا، وَإِلَّا، ورنہ یعمل بالکتاب، ورنہ کتاب پر عمل کیا جائے گا، وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتاب، ورنہ کتاب پر عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، ورنہ کتاب پر عمل کیا جائے گا، وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا جو اس کے مقابل میں، جو کتاب اللہ کے لفظ خاص کے مقابل میں، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ مقابل کہتے ہیں مد مقابل، کیا کسے کہتے ہیں؟ مد مقابل۔ مثال کے طور پہ دو بندے کشتی لڑنے کے لیے آئے، دو بندے دنگل میں کشتی ہوتی ہے، لڑنے آئے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں، کائے میں ہیں؟ مد مقابل ہیں ایک دوسرے کے، ہیں کہ نہیں؟ اور کشتی لڑنے وہی دو بندے آئیں گے جو طاقت میں برابر ہوں گے، جو طاقت میں، ان میں ایک کمزور ہو ایک طاقتور ہو تو لڑ لیں گے کشتی؟ کبھی نہ۔ جب طاقت میں برابر ہوں گے دونوں تو کشتی لڑیں گے، کہ ہو سکتا ہے میں اسے پچھاڑ دوں، دوسرا والا سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں اسے پچھاڑ دوں۔ تو مقابل کا مطلب کیا ہے؟ طاقت میں برابر ہونا۔ مقابل کا مطلب طاقت میں برابر ہونا۔ اور مصنف نے کتاب اللہ کے مقابل میں کیا لے کر آئے؟ خبر واحد اور قیاس کو، خبر واحد اور قیاس کو مقابلے میں لے کے آئے۔ اب یہ دیکھیں آپ، خبر واحد جو حدیث ہے اور قیاس جو رائے ہے، رائے کا نام ہے، یہ آپس میں متعارض ہیں، کتاب اللہ کے معارض ہیں۔ اور قاعدہ کیا ہے کہ جو معارض ہوں، متعارض ہوں، دونوں کا قوت میں برابر ہونا ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں خبر واحد اور قیاس کیا کتاب اللہ کے برابر ہے؟ نہیں، کتاب اللہ کے برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ کتاب اللہ کا لفظ جو ہے وہ یقینی، حتمی اور قطعی ہے، اور خبر واحد اور قیاس یہ ظنی ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ کتاب اللہ کیا ہے؟ قطعی ہے، اور خبر واحد اور قیاس یہ ظنی ہے۔ خبر واحد اس لیے ظنی ہے کہ یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث رسول تک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے یا منقطع ہے، رسول تک متصل ہے یا منقطع، اس وجہ سے ظنی ہے۔ اور قیاس اس وجہ سے ظنی ہے چونکہ یہ رائے سے ہوتا ہے، اور رائے میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے، رائے غلطی کر سکتی ہے، اس لیے ظنی ہے۔ تو دونوں ظنی ہے، خبر واحد بھی اور قیاس بھی۔ اور کتاب اللہ کا لفظ یہ قطعی ہے، تو قوت میں تو دونوں برابر نہیں ہیں، قوت میں۔ اور متعارض کا قوت میں جب دو دلیلیں آپس میں آئیں، ملیں، تو دونوں کا قوت میں برابر ہونا ضروری ہے۔ یہ اعتراض ہو رہا تھا مصنف کی عبارت پر، مصنف کی، کہ دیکھیں آپ نے قرآن کے مقابلے میں خبر واحد اور قیاس کو لے کر آئے جو کہ ظنی ہے، اور کتاب اللہ یقینی ہے، قطعی ہے۔ اور ہم نے معارضے کی تعریف یہ پڑھی تھی، معارضہ وہ ہوتا ہے کہ دونوں مد مقابل قوت میں کیا ہوں؟ برابر ہوں، قوت میں۔ یہ معارضے کے لیے شرط ہے قوت میں برابر ہونا۔ تو آپ دلیلیں ایسی لے کے آئے جو قوت میں برابر ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ کا معارضہ اور مقابلہ ٹوٹ گیا، آپ کا معارضہ۔ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جو معارضے کی تعریف کی ہے وہ تعریف حقیقی ہے، وہ تعریف اصطلاحی ہے،
اور تعریف اصطلاحی میں، معارضے کی تعریف اصطلاحی میں قوت کا برابر ہونا شرط ہے، اور ہماری مراد تعریف اصطلاحی نہیں ہے معارضے کی، بلکہ ہماری مراد تعریف لغوی ہے، اور لغوی تعریف میں معارض کا قوت میں برابر ہونا شرط نہیں ہے۔ لغوی تعریف میں معارض کا قوت میں برابر ہونا شرط، تو ہماری مراد کیا ہے؟ لغوی تعریف، اور آپ کی مراد اصطلاحی تعریف ہے۔ لہٰذا جب لغوی تعریف ہے تو اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ قوت شرط نہیں ہے۔ اور دوسری تعریف یہ کہ آپ نے یہاں جو اعتراض کیا ہے کہ صاحب کتاب اللہ یقینی اور قطعی ہے اور خبر واحد اور قیاس یہ ظنی ہے، اور یہ قوت میں برابر نہیں ہے، آپ کا یہ معارضہ درست نہیں ہے، تو آپ نے وہاں معارضے سے معارضہ حقیقی مراد لیا ہے۔ معارضہ، یہ دوسرا جواب دے رہے ہیں، معارضہ حقیقی مراد لیا ہے، اور ہماری مراد معارضہ حقیقی نہیں ہے، کیونکہ معارضہ حقیقی میں دونوں معارض کا قوت میں برابر ہونا شرط ہے۔ ہماری مراد سوری معارضہ ہے، کیا ہے؟ اور سوری معارضہ سوریہ میں دونوں کا قوت میں برابر ہونا ضروری نہیں۔ جب دونوں کا قوت میں برابر ہونا ضروری نہیں، تو اب مصنف علیہ الرحمہ کی عبارت پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ ایک بار اور ترجمہ لگا لو اس کا۔ کہتے ہیں وحکم الخاص من الکتاب، اور کتاب اللہ کے لفظ خاص کا حکم یہ ہے وجوب العمل بھی، کہ اس پہ عمل کرنا واجب ہے، لا محالتہ یقینی طور پر، قطعی طور پر۔ فإن قابلہ، تو اگر اس کے مقابلے میں خبر الواحد یا بالقیاس، خبر واحد یا قیاس آ جائے، کتاب اللہ کے لفظ خاص کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے، فإن أمكن الجمع بينهما، تو اگر ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو، کب؟ بدون تغییر فی حکم الخاص، خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، یعنی دونوں کو جمع بھی کر دیا جائے اور لفظ خاص کے حکم میں تبدیلی بھی نہ آئے، جو حکم پہلے تھا وہی اب رہے۔ خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر اگر دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو، یعمل بہما، تو اب دونوں پہ عمل کیا جائے گا، کتاب اللہ پر بھی، خبر واحد پر بھی، یا اگر مقابلے میں قیاس ہے تو کتاب اللہ پر بھی اور قیاس پر بھی۔ یعمل بہما، تو دونوں پہ عمل کیا جائے گا، وإلا، ورنہ یعمل بالکتاب، ورنہ کتاب پر عمل کیا جائے گا، ویترک ما یقابلہ، اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا جو اس کے مقابلے میں، کس کے؟ خاص کے، یعنی خاص کے مقابلے میں جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر مقابلے میں دو ہیں، حدیث ہو یا قیاس ہو، اور دونوں کو جمع کرنا اگر ممکن ہو اس طور پر کہ حکم لفظ خاص کے حکم میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو دونوں پہ عمل کیا جائے گا، اور اگر تبدیلی آ جائے تو صرف کتاب اللہ پہ عمل کیا جائے گا، اور مد مقابل کو چھوڑ دیا جائے گا، خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اتنا